إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لا الہ الا اللہ کا اقرار، دل سے اس کی تصدیق، یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ کائنات کی نعمتوں میں اس سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا آوازہ انسان کو جہنم کی آگ سے آزاد کروا دیتا ہے. امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں. جنگل میں سے بکریوں کے چرواہے کی آواز گونجتی ہے. وہ اذان دیتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پیارے آقا کی پیاری زبان حرکت میں آتی ہے، فرماتے ہیں انت علی الفطرہ، اے اللہ کی کبریائی کا آوازہ لگانے والے، تو فطرت سلیم پہ پیدا ہوا ہے، تو فطرت سلیم پر ہے. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. امام الانبیاء فرماتے ہیں نجوت من النار. لا الہ الا اللہ کی آواز لگانے والے امام الانبیاء تیرے لیے گواہی دے رہے ہیں، یہ جملے کہہ کر تو جہنم کی آگ سے آزاد ہو چکا ہے. لیکن کچھ امور، کچھ کام، کچھ عقیدے، کچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کے کرنے سے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اسلام کا داخلہ انسان کے دامن سے چھوٹ جاتا ہے، وہ دوبارہ وادی کفر میں قدم رکھ لیتا ہے. کوئی اس پہ تعجب نہ کرے، چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. وضو کرتے ہیں نماز کے لیے، لیکن اگر پیشاب آ جائے، حاجت ہو جائے، ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ چھوٹی سے کام سے، چھوٹی سی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ایمان، اسلام، اگر اس کا اقرار، اس کی تصدیق کرنے کے بعد کچھ ایسے کام ہیں اگر انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے تو جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایسے انسان کا رشتہ اللہ کے دین اور شریعت سے ٹوٹ جاتا ہے. ان کو نواقض اسلام کہا جاتا ہے، یعنی وہ کام، وہ اعمال جن کے کرنے سے کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، جہاد کرنے والا، قتال کرنے والا، ان کاموں کے کرنے کے بعد باوجود یہ ساری نیکیاں اس کے پلڑے میں ہوں، لیکن اس کا ایمان اور اسلام سے رشتہ باقی نہیں رہتا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، انہوں نے ان امور میں سے 10 کو اپنے ایک رسالے کے اندر اکٹھا کیا. آئیے ان میں سب سے پہلی چیز اس پہ ہم غور کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم معاشرے پہ نظر دوڑاتے ہیں، ہم لوگوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، ہم جماعتوں کے منشور کو سنتے اور پڑھتے ہیں تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے، دکھ سے کہنا پڑتا ہے، درد سے کہنا پڑتا ہے، آج کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت بے علمی میں، لاشعوری طور پر، جہالت کی وجہ سے ان کاموں کے اندر داخل ہو چکی ہے جن کاموں کے کرنے سے انسان کا اسلام سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے.
ہماری اس گفتگو سے پہلے ہماری ایک بات کو یاد رکھنا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات کہنے لگا ہوں، رب کے گھر میں کھڑے ہو کر کہنے لگا ہوں، اللہ کی قسم ہماری باتوں سے اگر کسی کو دکھ ہو وہ ہمیں معاف کر دے۔ کسی کو چھیڑنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی پہ طنز کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ پھر مقصود کیا ہے؟ مقصود ہمیں سیرت النبی سے ایک واقعہ ملتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم ہوتا ہے ایک یہودی نوجوان مر رہا، ایک یہودی نوجوان آخری سانسوں میں ہے، امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم، قائد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اس نوجوان کے سرہانے پہ بیٹھتے ہیں، یہودی ہے وہ یہودی نوجوان ہے، لیکن آقا کا درد، آقا کی محبت، میرے امام کا درد، دعوت کا ہم اور غم آپ کو کتنا ہے؟ اس کے سرہانے پر بیٹھ کر کہتے ہیں، یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے لڑکے ایک بار میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دے۔ وہ اپنے بابا کو دیکھتا ہے، اس کا باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ وہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ میرے آقا چہرہ مبارک پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے، اس کے بھی دروازے تک نہیں پہنچتے کہ آخری ہچکی کی آواز امام الانبیاء کے پردہ سماعت سے ٹکراتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی۔ ہم کسی کو چھیڑنے کے لیے، کسی پہ طنز کرنے کے لیے، کسی کو تکلیف دینے کے لیے رب محمد کی قسم اس آوازے کو بلند نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد تو وہی ہے جیسے ایک مسافر کو پتہ لگ جائے اس راستے پر ایک اژدہا بیٹھا ہے، ہر گزرنے والے کو کاٹ لیتا ہے، وہ لال جھنڈی لے کر روڈ پہ کھڑا ہو کر ہر آنے والی گاڑی کو، وہ اس کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اس کے عزیز ہو یا اس کے غیر ہو، وہاں کھڑے ہو کر روکتا ہے، بھائی آگے نہ جانا، راستے پہ ایک اژدہا ہے، تمہاری زندگی کو خطرہ ہے۔ او اسلام کا نام لینے والو، او لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والو، او میرے نبی کو اپنا قائد اور آقا ماننے والوں، میرے نبی کی امت میں شامل ہونے والوں، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کا لایا ہوا قرآن پڑھنے والوں، کچھ کام ایسے ہیں، کچھ امور ایسے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہیں، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو نہ سمجھا، تم نے ان کو نہ سیکھا، تم اس سے نہ بچے تو ہو سکتا ہے تم ساری عمر اسلام کا نام لیتے ہوئے گزار دو اور اسلام سے تمہارا کوئی رشتہ اور تعلق باقی نہ رہا ہو۔ آئیے ان چیزوں میں پہلی چیز شرک اکبر۔ شرک اکبر وہ جرم ہے، وہ خطا ہے، وہ ظلم ہے، وہ امر ہے جو انسان شرک اکبر کی وادی میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب وہ نماز پڑھتا ہے پڑھتا رہے، روزہ رکھتا ہے رکھتا رہے، حج کرتا ہے کرتا رہے، جہاد کرتا ہے کرتا رہے، جب وہ شرک اکبر کے جرم میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے قولی طور پر، عملی طور پر، اعتقادی طور پر، زبانی طور پر ایسے اعمال، ایسے اقوال صادر ہوتے ہیں جس کو شریعت شرک اکبر قرار دیتی ہے، تو اللہ کی قسم شرک اکبر کرنے والے کا اسلام سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا اگر وہ بغیر توبہ کیے مر جائے۔ آئیے میں آپ کو اللہ کی کتاب سے آوازیں سناتا ہوں، اور رب محمد کی قسم میرے اللہ نے ہمیں دو ہاتھ دیے ہیں، امام الانبیاء نے دو چیزیں دی ہیں، ہمارے دائیں ہاتھ میں رب کا کلام ہے، بائیں ہاتھ میں آقا کا فرمان ہے، نہ تیسرا ہاتھ ملا ہے، نہ تیسری چیز ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم بلاتے ہیں آپ کو، ہماری دعوت پہ غور کیجئے، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگانے والوں، ہماری آوازیں پہ تو غور کرو، ہم تمہیں بلاتے ہیں یا عرش والے کی طرف یا مدینے والے کی طرف۔ ہم عرش والے کے علاوہ کسی کی عبادت کے لیے تمہیں نہیں بلاتے، ہم مدینے والے کے علاوہ کسی کی اطاعت کی طرف تمہیں نہیں بلاتے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی یہ ہے عبادت جب بھی کرنی ہو عرش والے کی کرو، طریقہ جب بھی لینا ہے مدینے والے سے لے لو۔
آئیے رب کے کلام کو سنیں. مالک فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. اللہ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہے گا، جو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. لیکن شرک اکبر ایسا جرم ہے جو اللہ نے کسی کے لیے معاف نہیں کرنا. اس ظلم سے اپنے دامن کو بچائیے. قرآن حکیم کے ایک اور آوازے پہ کان دھریے. انہو من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھے، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک، ساتھی اور ساتھی بنا بیٹھے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. تو یاد کر لو یہ عرش والے کا کلام ہے، یہ مالک کا فرمان ہے، یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ حضرت شیخ ملا مرشد کی باتیں نہیں ہیں. مالک فرماتا ہے اس پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، شرک اکبر کرنے والا، اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والا، وہ کہے جی مولوی صاحب ٹائم ہی نہیں ملتا، ہمیں کیا پتہ لگے شرک کیا ہے، ہم تو بڑے مصروف آدمی ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. یہ بھی قرآن پڑھتا ہے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ بھی حدیث سناتا ہے، وہ بھی حدیث سناتا ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہائے افسوس، شیطان نے کیسے جملے ہمیں یاد کروا دیے. یہ بھی ٹماٹر بیچتا ہے، وہ بھی ٹماٹر بیچتا ہے، اس کے پاس اچھے ہیں، اس کے پاس گلے ہوئے ہیں. کبھی گلے ہوئے ٹماٹروں کا کیس بھر کے گھر میں لاتے ہو؟ پیاز لینے جانے والوں کبھی پیاز کی جگہ پہ آلو خرید کے لاتے ہو؟ بینگن کی جگہ پہ گوبھی کا پھول اٹھا کے لاتے ہو؟ اس میں تو آپ کو ساری دلچسپی ہیں. آلو اٹھا کر دیکھتے ہو گلاوا تو نہیں ہے، ٹماٹر کو دیکھتے ہو پلپلا تو نہیں ہے، سبزی کو دیکھتے ہو باسی تو نہیں ہے. اللہ کے قرآن کی اتنی عزت بھی نہیں رہی ہمارے دلوں میں کہ ہم سوچ تو لیں، ہم تحقیق تو کر لیں. اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، میں اس کو پڑھ کر ترجمے سے دیکھوں تو صحیح، مالک نے منع کس بات سے کیا ہے، مالک نے حکم کس بات کا دیا ہے. مالک فرماتا ہے مأواہ النار، شرک اکبر کرنے والے کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. آئیے شرک اکبر کی 4 بڑی قسمیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے دعا میں شرک. انبیاء، اولیاء، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، یہ تصور رکھنا کہ یہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، مشکلات میں ان کو پکارا جاتا ہے. یہ مصیبت میں کوئی پکارے، کوئی دکھ میں پکارے، کوئی غم میں پکارے تو اللہ کے اولیاء، اللہ کے ولی، اللہ کے انبیاء وہ ان مصیبتوں کو دور کر سکتے ہیں. وہ مشکل کشا ہیں، وہ حاجت روا ہیں، وہ غوث اعظم ہیں، وہ بری کرنے والے ہیں، وہ غریب نواز ہیں، وہ بندہ نواز ہیں، وہ بندہ پرور ہیں. جہاں چاہے کھڑے ہو کر آوازہ لگا دو. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کی کتاب ہے کرامات امدادیہ، اس میں کرامت بیان کرتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہ کچھ لوگ حج پہ جا رہے تھے، آگ بوٹ میں سوار تھے، وہ ایک پہاڑ سے ٹکرائی، قریب تھا دوبارہ ٹکراتی، غرق ہو جاتی. امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے مرید اسی جہاز میں سوار تھے. انہوں نے وہیں ایک کونے کے اندر بیٹھ گئے اور کہنے لگے حاجی صاحب اب نہیں بچاؤ گے تو پھر کب بچاؤ گے. یہ کہنا تھا کہ فوراً آگ بوٹ پانی سے باہر نکل آئی اور سیدھی چلنے لگ گئی، ساحل سے ٹکرا گئی، پہنچ گئی، مسافر سارے بچ گئے. ادھر یہ ماجرا ہوا، ادھر حاجی صاحب نے اپنے مرید خاص سے کہا میری کمر دبانا. اس نے کمر دباتے دباتے کپڑا اٹھایا تو کمر چھیلی ہوئی تھی. اس نے کہا حضرت میں آپ کا مرید خاص ہوں، خانقاہ میں موجود ہوں، آپ میرے بغیر کہیں نہیں جاتے ہو، یہ کمر کیسے چھل گئی؟ کہ اگر راز دیاں گلاں نے تینوں نہیں پتہ لگنا، چپ کر جا. کہتے نہیں حضرت ایسی بات نہیں، میں آپ ہی کا مرید ہوں، میں پوچھے بغیر دامن نہیں چھوڑ سکتا، مجھے بتائیے کیا ہوا؟ کہا اصل میں تیرا ایک مرید بھائی آگ بوٹ میں سوار تھا، وہ پہاڑ سے ٹکرائی تھی، قریب تھا کہ دوبارہ ٹکراتی
اور وہ جہاز غرق ہو جاتا. اس نے مجھے پکارا, میں بے چین ہو گیا اور میں نے جا کر اس کو کندھا دیا اور کندھا لا کے پار کر دیتا. اس سے چھل گئی ہوگی, کسی کو نہ بتانا.